اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الطلاق کے پہلے رکوع میں جو 7 آیات پر مشتمل ہے، شریعت اسلامی میں طلاق کے جو احکام ہیں اور قواعد و ضوابط ہیں جو اصلاً سورہ بقرہ میں تفصیلاً بیان ہو چکے تھے، یہاں ان کے بعض قانونی پہلوؤں کی بھی مزید وضاحت ہے، لیکن اصلاً ان کے ضمن میں جو اخلاقی پہلو ہے اسے نمایاں کیا گیا ہے اور اس پر نہایت تاکیدی زور دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ قانون بہرحال قانون ہے اور اس قانون کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور ہر قانون کے ساتھ یہ ممکن ہوتا ہے کہ لوگ اسے مذاق بنا لیں، کھیل بنا لیں کہ قانون تو پورا ہو رہا ہو، لفظاً جو ہے اس کے تقاضے ادا کیے جا رہے ہوں، لیکن اس کی روح جو ہے وہ غائب ہو جائے۔ اگرچہ یہ لطیفوں کے طور پر مشہور ہے واقعات، لیکن یہ کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں خاص طور پر ابو الفضل اور فیضی جو کہ اکبر کے 9 رتنوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں یہ خاصی مستند روایت ہے کہ وہ ہر سال یہ کرتے تھے کہ اپنی کل دولت جو ہے 11 مہینے پورے ہوئے تو اپنی بیوی کے نام ہبہ کر دی، منتقل کر دی، تاکہ وہ حولان حول نہ ہو اور مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ پھر بیوی کی ملکیت میں جب 11 مہینے ہو گئے تو اس نے وہ ہبہ کر دی اپنے شوہر کو واپس، تاکہ کسی پر بھی حولان حول نہ ہو جو ایک شرط ہے زکوٰۃ کی، اور اس طریقے سے وہ زکوٰۃ کو بچا دیں۔ لطیفوں کی صورت میں بیان ہوا ہے کہ اور بعض لوگوں نے اس طرح کے واقعہ بیان کیا ہے، یہ کوئی یعنی صرف کوئی کہانی نہیں ہے، اس انداز میں بیان کیا گیا ملتان کے بارے میں کہ بعض کاروباری لوگ وہاں یہ کرتے تھے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فرض کیجئے کسی بہت بڑے سیٹھ کی 10,000 روپے زکوٰۃ ہے، وہ 10,000 روپے ایک بٹکے میں ڈال کر اوپر گیہوں اس کے ڈال کر کسی غریب کو بلاتے تھے، لو بھائی یہ زکوٰۃ ہے، لے لو۔ یہ جب وہ لے کے اٹھنے لگتا تھا کہ اس کو بیچتے ہو، کہاں بوجھ لے کر جاؤ گے، تو اس کو 5-10 روپے کے اندر اس سے خریدا اور یہ مطمئن ہو گیا کہ زکوٰۃ ہم نے ادا کر دی، ہم نے تو اس کو دے دی تھی، تملیک کر دی تھی، مالک بنا دیا تھا، اب وہ اپنی مرضی سے بیچ گیا۔ تو یہ تماشے جو ہیں قانون کے ساتھ ہمیشہ ہو سکتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے طلاق کے بارے میں کہ اس کے قانون کو لوگ کھیل بنا لیں۔ باقاعدہ یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ اب کھیل کیا جائے گا؟ تو در حقیقت ہر قانون کے ساتھ اس کا جو اخلاقی پہلو ہے اگر وہ سامنے نہ رہے تو قانون کی بظاہر پابندی ہو رہی ہوتی ہے، درحال کہ اس کی اصل روح جو ہے وہ غتربود ہو جاتی ہے۔
تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ آئلی قوانین اور اس میں خصوصاً یہ طلاق وغیرہ کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ سورہ بقرہ کے 3 رکوع تو ہیں جو مسلسل انہی مضامین پر مشتمل ہیں، پورا 28واں رکوع، پورا 29واں رکوع، پورا 30واں رکوع، مزید یہ کہ 27ویں کا آخری حصہ اور 31ویں کا شروع کا حصہ، یہ بھی انہی آئلی قوانین کے اوپر مشتمل ہے۔ تو گویا کہ اس قدر اہمیت ہے ان کی کہ اس قدر وضاحت کے ساتھ وہاں بات آ چکی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض پہلوؤں کو جن کے بارے میں نے عرض کیا، بعض قانونی پہلوؤں کو بھی مزید واضح کیا، لیکن زیادہ زور جو ہے وہ یہاں پر وہ اس کے اخلاقی پہلو پر ہے۔ اس میں جو بات اس کے نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے وہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی، اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ان آئلی قوانین کی کتنی اہمیت ہے شریعت اسلامی کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے رکوع میں بھی جو ہم نے پڑھا تھا تو الفاظ آئے تھے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو گویا وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنی عاقبت برباد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ یہاں زیادہ اخلاقی پہلو جو ہے وہ نمایاں کیا گیا، لہذا تقوی پر جتنا زور ان آیات میں آ چکا ہے اس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ تقوی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دے گا، اس کے کام سنوار دے گا، اس کی مشکلات حل کر دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق پہنچائے گا اور وہاں سے اس کی ضروریات پوری کرے گا جہاں سے اسے سان گمان تک نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یہ بھی غالباً الفاظ آئے تھے، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا کر دے گا۔ گویا کہ جس کو ہم تشویق اور ترغیب کہتے ہیں وہ تو ان آیات کے اندر بھی موجود تھی، لیکن اب یہ جو دوسرا رکوع ہے ان پر غور کیجئے، یہ کل 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں سے 2.5 آیات کا جو انداز ہے جو ابھی میں ترجمہ کروں گا وہ ایسا ہے کہ جو شدید ترین انذار کا جو انداز ہوتا ہے قرآن مجید میں، خبردار کرنے کا اور متنبہ کرنے کا، تنبیہ کا، بالکل جیسے کہ کفار و مشرکین اور جو معاندین اسلام ہو، معاندین خدا و رسول، ان کے ساتھ جس انداز میں خطاب ہوتا ہے مکی صورتوں میں، وہ انداز یہاں پر ہے، تاکہ اور اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ان معاملات کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، ان کے بارے میں انسان جو ہے وہ سہل انگاری میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، بلکہ یہ کہ جان لے کہ ان احکام کی خلاف ورزی کا مطلب گویا کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، کسی بھی چیز پر تاکید کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ترغیب اور تشویق، اور دوسری طرف ترہیب۔ ترغیب اور تشویق کیا ہے کہ کسی کام کے لیے ترغیب کی جائے، طرح طرح سے سمجھایا جائے، دل جوئی کے ساتھ دل میں اترنے والے انداز میں بات کی جائے، واعظ و نصیحت کی جائے، اور ترہیب جو ہے دھمکانا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو جہاں تک ترغیب کا تعلق ہے وہ تو ان آیات کے اندر آ چکا ہے بتمام و کمال، بلکہ ترہیب کا انداز بھی آ گیا تھا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ لیکن اس رکوع میں انذار کا اور ترہیب کا انداز جو ہے وہ بہت زوردار ہے، اور اس کے بعد ترغیب کا انداز بھی آ جائے گا، تو دونوں رکوعوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو ملی جلی ملیں گی۔ بظاہر ان 5 آیات میں کہیں اب طلاق کا، عدت کا، ان قوانین کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن سارا کا سارا زور جو ہے وہ در حقیقت اس پر ہے کہ ان احکام کی پوری پابندی کرو، یہ اللہ کے احکام ہیں، ان کی پوری عظمت تمہارے ذہنوں میں اور دلوں میں رہنی چاہیے، اس کے بارے میں ان کو ہلکا سمجھ لینا اور سہل انگاری کی روش اختیار کرنا تباہ کن ہے۔ اب دیکھیے انداز دیکھیے 2.5 آیات کا، جن میں بالکل وہ انداز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ کا غضب نمایاں ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ انداز جو ہے یہ تو مکی صورتوں کا ہے، اور یہ کفار و مشرکین اور کھلم کھلا جو دشمن تھے اللہ کے اور اس کے رسول کے، ان سے خطاب میں یہ انداز آتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تجاوز کیا،
یہ عطاؤ کا مادہ جو آتا ہے نکل بھاگنا، رسہ توڑا کر جیسے کوئی جانور بھاگ جا رہا ہو، اپنے رب کی پکڑ سے، اپنے رب کے قانون سے، اپنے رب کے احکام سے رسہ توڑا لینا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں سے، یعنی ان کے احکام اور ان کی پیروی کرنے اور ان کا اتباع کرنے سے انہوں نے روگردانی کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے پھر ان کا محاسبہ کیا، اور وہ محاسبہ بھی پھر آسان نہیں، بڑا سخت۔ اس کے تقابل کے لیے آخری پارے کی سورہ مبارکہ جو ہے اس کے وہ الفاظ جو ہے جس کے بارے میں ہم دعا بھی کرتے ہیں پھر، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے حساب لیجو بڑا آسان حساب۔ ان علینا حسابہم ایابہم ثم ان علینا حسابہم، انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب۔ تو اس آیت مبارکہ کے جواب میں یہ دعا جو ہے حضور نے تلقین فرمائی ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہاں وہ حسابا شدیدہ کا لفظ آیا ہے، تو ہم نے ان سے حساب لیا یا ان کا محاسبہ کیا بڑا سخت۔ وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے انہیں عذاب دیا، اور وہ عذاب بھی کیسا؟ ہولناک عذاب۔ نکرا اس شے کو کہتے ہیں کہ جو اجنبی سی ہو، پہچان میں نہ آئے، معروف نہ ہو، یعنی ایسا جس کا تصور نہ کیا جا سکے، جس کے بارے میں انسان پہلے سے اندازہ قائم نہ کر سکے۔ ایک تو وہ ہے عام قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی رہی، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جس کا کسی کو اندازہ تک نہ ہو سکتا تھا۔ ایک عذاب جیسے کہ سورہ سجدہ میں آیا ہے فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ایک عذاب الاکبر ہے کہ جس میں کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، جڑ کاٹ دی جائے۔ فَقُطِعَ دَابُرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے کہ کفر اور شرک کی اور ظلم کی روش اختیار کی تھی۔ ایسے ہو گئے کَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے وہاں بستے ہی نہیں تھے۔ اس آخری عذاب سے پہلے تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب ان قوموں پر بھیجا کرتا تھا جن کی طرف رسول مبعوث ہوتے تھے، تاکہ جو جاگ سکتے ہو جاگ جائیں، جو ہوش میں آ سکتے ہو ہوش میں آ جائیں، جن میں کوئی اصلاح پذیری کا مادہ ہے وہ اصلاح کر لیں۔ لیکن پھر یہ کہ جب لوگ ہوش میں نہیں آتے تھے تو آخر کار وہ آخری عذاب آ جاتا تھا۔ وہ عذاب پھر وہ معمولی قسم کا عذاب نہیں ہوتا تھا، وہ تو جڑ کاٹ دینے والا، اس لیے اس کو اس عذاب الاکبر کو یہاں پر کہا گیا ہے عذابا نکرا، ایسا کہ جو ان کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا وہ عذاب ہم نے بھیجا۔ فذاقت وبال امرہا وکان عاقبۃ امرہا خسرا، پھر ان بستیوں نے اپنے معاملے کا، اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا۔ وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور ان بستیوں کے جو معاملہ تھا اس کا انجام بہرحال خسارہ اور تباہی اور بربادی ہی تھا۔ یہ ان دو آیات کو ذہن میں رکھیے، اور سورہ تغابن جو اس سے متصل قبل ہے، وہ جو ایمان بالرسل کے ضمن میں دو آیات وہاں آئی تھیں، اگر ان کو ذہن میں تازہ کریں گے تو بڑی گہری ایک مشابہت اور مناسبت سامنے آئے گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ اس سورہ مبارکہ کا اصل جوڑا تو ہے سورۃ التحریم جو آگے آئے گی، لیکن یہ تمام صورتیں ایک ہی گروپ کی ہیں، تو ان میں ان جوڑوں کے علاوہ بھی مشابہتیں جو ہیں اور مناسبتیں موجود ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ منافقون اصلاً جوڑا ہے سورہ تغابن کا، سورہ جمعہ اصلاً جوڑا ہے سورہ صف کا، لیکن یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون بڑی ہی انٹرلاکڈ ہیں، کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت یہ ہے کہ لوگ حضور کو چھوڑ کر چلے گئے جب انہوں نے دیکھا کوئی کھیل اور تماشا، اور وہ حضور کو کھڑا چھوڑ کر خطبہ دیتے ہوئے چلے گئے۔ اور سورہ منافقون کا آغاز ہوتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو تصویر لفظی ہے کہ ایک میں لوگوں کے چلے جانے کا اور ایک میں لوگوں کے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس طریقے سے گویا کہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے انٹرلاک ہو گئی۔ یہاں پر بھی دیکھیے سورہ تغابن کے وہ الفاظ، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم، ذرا نوٹ کیجئے، فذاقوا وبال امرہم، اور یہاں ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں فذاقت وبال امرہا۔ فرق کیا ہے؟ وہاں قوموں کے عنوان سے ذکر ہو رہا ہے، یہاں بستیوں کے عنوان سے ذکر ہو رہا ہے، بات ایک ہی ہے، کہیں ظرف ہے کہیں مظروف ہے، کہیں ان بستیوں کا ذکر ہے ان آیات میں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا،
اور وہاں ان قوموں کا ذکر ہے جو ان بستیوں میں آباد تھیں. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذلک بانه كانت تاتیہم رسلهم بالبینات فقالوا بشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید. وہ دو آیات سورہ تغابن کی اور یہ دو آیات سورہ طلاق کی، ان کے درمیان بڑی گہری مشابہت ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اب دیکھیے وہاں پر بھی فرمایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اصل عذاب تو دردناک عذاب جو ہے وہ جہنم کا ہے جو ان کا منتظر ہے. دنیا میں نیست و نابود ہو جانا، ختم ہو جانا، نسیم منسیہ ہو جانا، یہ تو کوئی اتنا بڑا عذاب نہیں ہے. اس لیے کہ موت تو آتی ہے تو چند لمحوں کے اندر انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کو وہ تکلیف، وہ اذیت جو ہے پہم نہیں ہوتی. پھانسی جس نے پائی ہے ایک جھٹکا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. دیکھنے والوں کو ضرور جھرجھری آتی ہے کہ جسم جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں. اسی طرح کوئی ڈوب رہا ہے، وہ چند ہی لمحے ہوں گے کہ جس میں اس کو احساس ہوگا، اس کے بعد اس کا احساس ختم ہو جائے گا. تو موت جو ہے یا خاتمہ اس دنیا کا وہ اصل عذاب علیم نہیں ہے. وہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت بڑا عذاب نظر آتا ہے کہ ایک قوم ختم ہو گئی، لیکن اصل تو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اصل جو دردناک عذاب ہے جس کی دردناکی کبھی ختم نہیں ہوگی. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، کہ نہ پھر انسان اس میں جیے گا نہ مرے گا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں. تو وہ جو عذاب ہے اس کا یہاں بھی ذکر کر دیا گیا، جیسے وہاں فرمایا تھا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کیا ہوا ہے. وہ عذاب ابھی ان کا منتظر ہے، وہ کہ جو انہیں یوم قیامت کے بعد آخرت میں ملنا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس تقوی اختیار کرو اللہ کا اے ہوش مندو، اے عقل مندو، اے وہ لوگوں جو اپنے نفع اور نقصان کا کچھ بھی خیال رکھنے والے ہو، تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اب یہاں آپ نے وہ فرق نوٹ کر لیا ہوگا کہ پہلے رکوع میں بھی 2 مرتبہ فرمایا، لیکن وہ ترغیب کا انداز ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، مشکلات آسان کر دیتا ہے، اسے رزق پہنچاتا ہے، اس کی ضروریات پوری فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا. اور ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. یہ ترغیب اور تشویق ہے، اور یہاں جو ہے وہی معاملہ ترہیب اور ایک تنبیہ کے انداز میں، انذار کے انداز میں ہے، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو. یہاں تک وہ 2.5 آیات بنتی ہیں جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان کا انداز بالکل وہ ہے کہ جو کفار اور مشرکین اور معاندین اور اللہ اور اس کے رسول کے کھلے کھلے دشمنوں کے ساتھ جو انداز ہوتا ہے خطاب کا وہ ہے. لیکن اب اس کو کھولا الذین آمنوا، یہاں کون مخاطب ہیں؟ یہاں کفار مخاطب نہیں ہیں. اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ان پوری صورتوں میں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک خطاب کفار سے ہے ہی نہیں. یہ مسلمانوں سے خطاب ہے سارا، یہ امت مسلمہ سے خطاب ہے. امت مسلمہ میں سچے مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، وہ بھی ہیں جن کے دلوں میں روگ ہیں، وہ بھی ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد ہیں، وہ بھی ہیں جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. زبان سے عشق رسول کے دعوے اور اتباع رسول جو ہے کہیں کوسوں ان کی زندگی میں اور شخصیتوں میں نظر نہ آئے. اصل میں وہ ہیں مخاطب ان صورتوں کے، لہذا انداز اگرچہ وہ ہے لیکن یہاں کھول دیا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے وہ ہوش مندو جو ایمان بھی لے آئے ہو، جو ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہو، جو ایمان کا اقرار کر رہے ہو، جنہوں نے کہ ایمان کو قبول کیا ہے، تو ہوش کرو اور واقعتاً ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، جس کا نتیجہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کے احکام کی پابندی. اس سے یہ بات نکلی ہے، اس نتیجے کو ذہن میں رکھ لیجئے. یہ قانونی ایمان جو ہمیں یہاں دنیا میں حاصل ہوتا ہے یہ قطعاً کوئی فرق نہیں کرتا ہے انسان کے مابین جہاں تک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے.
اس لیے کہ اللہ نے تو اسی انداز میں خطاب فرمایا یہاں ان لوگوں کو جو ہیں تو اہل ایمان، جو مدعی ہیں ایمان کے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کر رہے۔ اور اس سے ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر بڑی بدبختی ہے۔ آپ نے یہ مسلسل 10-11 سال جو ہیں میرے بارے میں یہ خبریں پڑھی ہوں گی بار بار کہ آئلی قوانین کے بارے میں کس شد و مت کے ساتھ کہتا رہا کہ ضیاء الحق صاحب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، آپ نے ایک شریعت کورٹ بنائی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ آئلی قوانین جو ایک اور عامر، فوجی عامر جو ہے اس نے نافذ کیے تھے، جس کے بارے میں جملہ مکاتب فکر تمام فرقوں کے چوٹی کے علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اس میں اسلام کے آئلی قوانین جو ہیں ان میں تحریف کی گئی ہے، ان کے اندر بہت سی چیزیں غلط شامل کر دی گئی ہیں، لیکن وہ قانون نافذ رہا۔ سن 62 سے 1988 آ گیا ہے، 26 برس ہو گئے کہ وہ قانون اس ملک میں نافذ ہے، جس کے بارے میں علماء کا متفقہ فیصلہ یہ کہ وہ غیر اسلامی ہے، لیکن چل رہا ہے۔ اور 11 برس اس شخص نے بھی اس کو قائم رکھا ہے جو اٹھتے بیٹھتے اسلام کا نام لیتا تھا، حالانکہ یہ وہ آئلی قوانین ہیں جو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے، جو کہیں بھی کسی دشمن ہماری جو قوتیں آ کر ہم پر مسلط ہو گئی تھی انہوں نے بھی یہ احتیاط برتی تھی کہ ان قوانین کے اندر، اور آج تک بھی ہندوستان کے اندر مسلمان جو ہے وہ اتنا بیدار ہے اس معاملے کے اندر کہ ذرا سی ایک ترمیم، اور وہ بھی کوئی قانون سازی نہیں کی تھی حکومت نے، بلکہ سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ آ گیا تھا، ایک مقدمے میں ایک فیصلہ۔ اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نظیر بن جاتا ہے بعد کے لوگوں کے لیے، تو وہ ایک طرح کا قانون بن جاتا ہے، اور اس میں اندیشہ تھا کہ اب یہ چیز جو ہے اگر یہاں اس کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ جو حصار ہے خاندانی زندگی کا، جو آخری حصار ہے وہاں اسلام کا اور مسلمان تہذیب کا، اگر یہ فصیل بھی ٹوٹ گئی، چار دیواری جو ہے گھر کی، تو پھر مسلمان کا تشخص ہندوستان میں باقی نہیں رہے گا۔ لہذا وہ لوگ جو ہیں انہوں نے پورا بیداری کا ثبوت دیا، منظم ہوئے، تمام مسلمانوں کے فرقے جو ہیں جمع ہو گئے، اور جس زمانے میں وہ جد و جہد ہو رہی تھی، شیعہ سنی فساد بھی پورے بھارت میں کہیں نہیں ہوا، اس لیے کہ ایک مشترک کاز جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا کہ یہ اسلام کے آئلی قوانین جو ہیں اب ان کا تحفظ ضروری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ راجیو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور طے کر دیا گیا کہ کبھی مسلمانوں کے جو یہ آئلی قوانین ہیں ان میں کوئی دخل نہیں دیا جائے گا۔ اب آپ ببی تفاوت رہے ہس کجاس تاب کجا، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بناتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ، ہم خود مختار ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کہا تھا کبھی کہنے والے نے، غالباً مولانا مودودی کے الفاظ ہیں، یہ مسلمان قوم وہ ہے جو دوسروں کے ہاتھوں اسلام کا جھٹکا تو نہیں ہونے دیتی، خود اپنے ہاتھوں اسے ذبح کر کے خوش ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارا طرز عمل کہ جو خاص طور پر ان آئلی قوانین کے بارے میں یہ جو ہم نے ثابت کیا ہے، ہندو کے ہاتھوں ان قوانین کا جھٹکا نہیں ہونے دیں گے، اپنے ہاتھوں اس کو ذبح کریں گے۔ تو یہ اہمیت ذرا سمجھ لیجئے کہ سورہ طلاق میں اب کوئی چیز نہیں آئی ہے، صرف وہی نکاح اور طلاق کے قوانین اور اس کے اخلاقی پہلو ہیں کہ جن پر زور دیا گیا ہے۔ پھر اندازہ کیجئے کہ کس شد و مت کے ساتھ اس پر تاکید ہو رہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ اے ہوش مندو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر نازل فرما دیا ہے، اللہ نے تو کرم فرمایا ہے، یہ آیات بینات اس نے نازل فرمائی ہیں اپنے بندے پر، اس نے اپنا قانون تمہیں عطا کر دیا ہے، واضح ہدایات دے دی ہیں، پھر بھی اگر تم اس کی ناقدری کرو اور ان کو پس پش ڈال کر، یہ بھی ایک بڑی تلخ ہے ہماری تاریخ کی ایک حقیقت، اسے یاد رکھیے۔ اس کا بھی ذکر مولانا مودودی نے کیا تھا ایک جگہ کہ جب ترکی میں کمال پاشا، مصطفیٰ کمال پاشا نے اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کر دیے اور رومن لا کو، اس فیملی لاز کے دائرے کے اندر بھی رومن لا جو ہے اس کو اختیار کر لیا، تو پیرس کے چند اخبارات نے اداریے لکھے تھے کہ یہ مسلمان عجیب قوم ہے، دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس بہترین قانون ہے، مکمل نظام زندگی ہے، ہمارا دین، ضابطۂ حیات ہے، بہترین قانون ہے، اور حال ان کا یہ ہے کہ یہ فیملی لاز کے لیے بھی ہمارے سامنے جھولی پسار رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا طرز عمل، دعویٰ یہ ہے کہ بہترین قانون ان کے پاس ہے۔
تو فوجداری اور دیوانی قانون تو چھوڑو، جو خاندانی اور عائلی قوانین ہیں، فیملی لاز، آج مسلمان وہ اپنے اسلامی قوانین کو تج کر اور ہمارے سامنے جھولی پسار کر کھڑا ہے، ہم سے اس نے قانون لیا ہے فیملی لاز۔ یہ ہے جو طرز عمل شروع ہوا تھا اس صدی میں مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں، لیکن یہ ہے نوبت وہیں جا رسید کہ اسلام کے نام پر بننے والی ایک مملکت میں، پاکستان میں بھی اسی رخ کو اختیار کیا گیا اور ان قوانین کے اندر تحریف کی گئی۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تو نازل کر دیا ہے تمہاری جانب ذکر، یاد دہانی، نصیحت۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول جو تلاوت کرتے ہیں تم پر، یعنی تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کی آیات جو مبینات ہیں، واضح کر دینے والی، ہر شے کو بالکل نمایاں کر دینے والی، کھول کھول کر بیان کر دینے والی۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تاریکیوں سے روشنی میں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی ایمان رکھے گا یا ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل کرے گا نیک، وہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چند چیزیں ہیں کہ جو بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذکرا، اور ذکرا کے بعد رسولن، یہ جو حالت نسبی میں آیا ہے یہ گویا کہ اسی کا بیان ہے۔ یہاں پر ذکر کا لفظ جو آیا ہے وہ کور کر رہا ہے رسول کی شخصیت کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذرا ایک مسئلہ ہے تفسیری کہ ذکر عام طور پر تو قرآن مجید میں صرف قرآن ہی کے لیے آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ کہ ان کے لیے اتارا گیا ہے۔ تو اصل میں تو قرآن ذکر یہ در حقیقت قرآن کے لیے، اس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کے ضمن میں، کہ ذکر میں اولین شے، اہم ترین شے وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن یہاں اصل میں اس کے ساتھ، اور ویسے یہاں بھی قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یہاں پہ لفظ انزال آیا ہے، نازل کیا ہے، کر دیا ہے اللہ نے تمہاری طرف ذکر۔ گویا کہ اس اعتبار سے اگر سیاق کو دیکھا جائے، جو کلام چل رہا ہے پیچھے، تو وہ قرآن مجید ہی مصداق بنتا ہے ذکر کا۔ لیکن اگلی آیت کو جس طور سے اللہ تعالیٰ نے یہاں جوڑ دیا ہے تو معلوم ہوا کہ ذکرہ ہی کا بیان ہے، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں آیات الہی پڑھ کر سنا رہا ہے۔ تو اس میں جو ایک بہت اہم نقطہ ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں رسول اور وہ کتاب جو اللہ اسے عطا فرماتا ہے، یہ دونوں مل کر ایک وحدت بنتے ہیں، جسے آپ انگریزی میں آرگینک ہول کہتے ہیں، انسیپریبل، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے، یہ ایک آرگینک ہول ہے۔ رسول کی ذات اور وہ کلام جو اس پر نازل کیا گیا، یہ دونوں مل جل کر ایک ہی حقیقت واحدہ ہے۔ اس کی مثال ایک یہ ہے، اور دوسرے سورہ بینہ میں اس سے ذرا آپ اس کا تقابل کر لیجئے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی ان کے پاس۔ اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں ایسے پاکیزہ صحیفے جن میں اللہ کی قائم و دائم کتاب، اللہ کا قائم و دائم قانون درج ہے۔ تو گویا کہ یوں کہہ لیں معلم اور کتاب، ایک کتاب اور اس کے معلم، چونکہ حضور نے فرمایا بھی ہے کہ انما بعثت معلما، میں تو ایک معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں۔ تو معلم اور کتاب یہ دونوں مل کر ایک وحدت بنتے ہیں، اور اسی وحدت کو آپ ذکر بھی کہہ سکتے ہیں، اسی وحدت کو آپ بینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سورہ بینہ میں اس کے لیے لفظ بینہ آیا،
رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، اور یہاں فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، بلکہ یہ کہ اس کو ملا کر پڑھنا جو ہے وہ زیادہ صحیح ہوگا، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، گویا کہ یہ بیان ہے کہ رسول اور وہ آیات بینات یا مبینات، ابھی بعد میں عرض کروں گا اس میں کیا فرق ہے، کہ وہ پڑھتے ہوئے رسول آئے ہیں، یہ ہے دونوں مل کر گویا کہ ذکر، یہ دونوں مل کر ایک بینہ ہے۔ اسی کی تائید ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول سے کہ جب ان سے یہ درخواست کی گئی، فرمائش کی گئی کہ ہمیں ذرا سیرت سنائیے، تو انہوں نے فرمایا، جواباً پلٹ کر سوال کیا کہ الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تابعین حضرات ہوں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں اور آپ کو ایک طویل عمر اللہ نے عطا فرمائی، تو اب وہ جو تابعین کا حلقہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے، ان لوگوں کی حسرت کا میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے ہمارا تو معاملہ یہ ہے نا کہ 1400 برس کا فصل ہے، لہذا وہ اس درجے کو شدت کے ساتھ کو حسرت کا احساس ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا کہ کاش کہ ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے اور ہم نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ حضور کی زیارت کی ہوتی۔ لیکن ذرا ان لوگوں کا تصور کیجئے، ان کا حال تو اس شعر کے مصداق تھا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، چند ہی سال کا اگر فرق ہو جاتا، ہم پہلے پیدا ہو گئے ہوتے یا حضور کو اللہ تعالیٰ مزید چند سال اس دنیا میں، اس حیات دنیاوی کو طول دے دیتا آپ کی، تو ہم بھی زیارت سے مشرف ہو جاتے۔ اس حسرت کے ساتھ اب انہوں نے فرمائش کی ہے کہ ہمیں ذرا سیرت سنائیے، لیکن ام المومنین جو معلمہ امت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی حکمت ہے حضور کی ان کے ساتھ شادی اس نوعمری میں، تاکہ قریب ترین مشاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کرے اور انوار نبوت کا پرتو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی شخصیت کے اندر جذب کریں، اپنے قلب اور ذہن کو ان سے منور کریں، اور پھر ان کے ذریعے سے وہ روشنی جو ہے مومنات اور مومنین تک ایک طویل مدت تک جو ہے وہ پھیلتی رہے۔ تو انہوں نے یہاں حکمت دیکھیے کہ یہ فوراً فرمائش میں کچھ واقعات بیان کر سکتی تھی اور وہ لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے، لیکن یہ جو ایک ان کے ذہنوں میں بات آئی تھی اس کو ایک بہتر رخ پر ڈالنے کے لیے سوال کرتے ہیں الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ لوگ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ ہم نے فرمائش کیا کی تھی، درخواست کیا کی تھی، جواب ہمیں کیا مل رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بلا وہ تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو آپ سے سیرت کی فرمائش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیں۔ اس پر حضور وہ تاریخی جملہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ یعنی ان دونوں کے اندر جو یہ ایک انسیپریبل ایک آرگینک ہول کے اجزاء ہونے کا معاملہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ در حقیقت یہ ایک ہی شے ہے۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کتاب و سنت مربوط ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کتاب و سیرت مربوط ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہی بینہ ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں فرمایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہی ذکر ہے، اور برا نہ مانیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہی نور ہے۔ شخصیت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نور ہونے کے اعتبار سے، نور ہدایت ہونے کے اعتبار سے وہ بالکل قرآن مجید تو نور ہے ہی، لیکن اس کا نور ہونا سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا وہ بھی اسی رخ سے اگر سامنے ہو تو ہرگز کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نور وہ بھی راستہ دکھاتا ہے، اسی طریقے سے ذکر وہ بھی یاد دلاتا ہے، انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی یاد دہانی کراتا ہے، اور اسی طریقے سے بینہ روشن ہے کہ جس سے انسان حقیقت سے آگاہ ہو جائے، حقیقت جو ہے اس پر منکشف ہو جائے۔ تو ایک بات تو اس میں یہ نوٹ کرنے کی تھی کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات۔ اب یہاں دوسرا لفظ نوٹ کیجئے، اکثر و بیشتر بینات کا لفظ آتا ہے، چنانچہ سورہ حدید کی آیت نوٹ کیجئے، غالباً آیت نمبر 9 ہے وہ، وہاں فرمایا گیا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، بالکل یہی جو آیت ہے اس کا مضمون جو ہے وہاں بھی موجود ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ وہاں آیات بینات کہا گیا ہے،
یہاں آیات مبینات کہا گیا ہے، ان کے درمیان یہ جو ایک میم کے اضافے سے فرق پڑا ہے اسے سمجھ لیں۔ بین وہ شے ہے جو از خود روشن ہو، بالکل واضح ہو، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ اس کو ہم اپنی عام گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی بڑی بین سی بات ہے، کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ کو تعجب ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ اتنی صاف روشن بات کیوں نہیں اس کی سمجھ میں آ رہی؟ بڑی بین سی بات ہے۔ تو بین اور بینہ اسی کا مؤنث ہے، یہ ایک شے جو از خود روشن ہو، اور دوسرا ہے مبین۔ مبین اب اس میں فاعل بن گیا، روشن کر دینے والی شے، ہر چیز کو واضح کر دینے والی شے، جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دے، جو حق و باطل میں امتیاز کر دے، جس کے لیے دوسرا لفظ جو الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان نازل فرمایا، فرق کر دینے والی شے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، حق و باطل کے اندر امتیاز، صحیح و غلط میں تمیز کی صلاحیت عطا کرنے والی شے وہ الفرقان۔ وہی لفظ یہ آیا ہے مبینات، اللہ تعالیٰ نے وہ آیات مبینات نازل فرمائی ہیں اور یہ رسول وہ تم پر پڑھ رہے ہیں، تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے اسے نوٹ کیجئے۔ میرے نزدیک آیات بینات قرآن مجید کی ان آیات کو کہیں گے جن کے ذریعے سے انسان کے اندر جو بنیادی حقائق ہیں، جن کا مجموعی نام ہے ایمان، اس کا شعور اجاگر ہوتا ہے۔ اور مبینات اس کا وصف اس اعتبار سے ہوگا صحیح اور غلط میں تمیز، گویا کہ احکام کے ضمن میں، چونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا اولین حصہ جو ہے وہ احکام خداوندی پر مشتمل ہے، شریعت کا ایک اہم شعبہ ہے قانون اسلامی کا، جس سے متعلق یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، لہذا یہاں پر لفظ جو ہے زیادہ موضوع لایا گیا مبینات۔ جیسے کسی چیز کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو ایک تو ہے روشن، خود وہ روشن ہے، یہ تو آیات بینات ہیں، آیات روشن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ روشنی جب آپ نے کسی جگہ پر ڈالی ہے تو اس سے ہر شے واضح ہو گئی ہے، اس اعتبار سے یہ مبین ہے، اپنی جگہ پر خود بین ہے۔ تو یہ فرق جو ہے نوٹ کر لیجئے، اور میرے نزدیک جو مناسبت ہے اس سورہ مبارکہ میں، خاص طور پر شریعت کے احکام کے ایک شعبے سے متعلق جو باتیں آئی ہیں پہلے رکوع میں، اس کی مناسبت سے یہاں پر لفظ مبینات لایا گیا۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب تقابل کیجئے سورہ حدید کی آیت سے، وہاں فرمایا تھا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور۔ یہاں لیخرجکم میں یہ کم جو ہے اس کی وضاحت کی گئی، کون سے کم، کون لوگ؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اگر وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے ہوئے ہوں، اگر وہ عمل کی نیت ہی نہ رکھتے ہوں، اگر ارادہ ہی نہ ہو کہ جو بات سامنے آئے گی اس پر عمل کریں گے، اگر انہوں نے ایمان اور عمل کو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز قرار دے لیا ہو، یہاں نوٹ کر لیجئے ایک اعتبار سے یقیناً علیحدہ ہے، قانونی ایمان کے اعتبار سے جن کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، ایمان علیحدہ ہوگا، عمل علیحدہ ہوگا، لیکن حقیقی ایمان کے اعتبار سے جس کی بنیاد پر اللہ کے حق فیصلے ہونے ہیں، یہ ایمان اور عمل صالح ایک وحدت ہے۔ الایمان قول وعمل ویزید وینقص، یہ جو قول ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، یہ 100% درست ہے اس حقیقی ایمان کے ضمن میں، کہ ایمان جو ہے وہ تو قول اور عمل ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ وہ اندر والا ایمان بڑھتا ہے تو آپ کا نیک عمل بڑھے گا، اندر والا ایمان گھٹے گا تو آپ کی نیکیاں گھٹیں گی اور آپ کی برائیاں بڑھ جائیں گی، معصیت کا ارتکاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایمان کا آگے پیچھے ہونا، گھٹنا اور بڑھنا جو ہے اس کا اثر لازماً مترتب ہوتا ہے انسان کے عمل پر۔ لہذا اس آیت کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے پھر دیکھیے، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور یہاں پر وہ اس کی وضاحت کر دی گئی کون نکلیں گے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، وہ نکالتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اب یہ اندھیرے یہ انسان کے ذہن کے اندھیرے بھی ہیں،
فکر کے اندھیارے بھی ہیں، قلب اور روح کی اندر جو ظلمتیں پیوست ہو گئی ہیں وہ بھی ہیں، نیتوں کے اندھیرے بھی ہیں، عزائم اور امنگوں کے اندھیرے بھی ہیں، پھر اعمال کے اندھیرے بھی ہیں، اندھیرے ہیں۔ نور جو ہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے، قرآن مجید میں ظلمات ہمیشہ جمع آیا ہے، ظلمت کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو، جہاں بھی آیا ظلمات، ظلماتم بعضها فوق بعض سورہ نور میں، اور نور ہمیشہ واحد آیا ہے۔ نور جو ہے وہ انوار کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں، نور ایک وحدت ہے، ایک حقیقت ہے۔ در حقیقت ظلمت جو ہے اس کے مختلف شیڈز ہیں، وہ بہت سی ظلمتیں ہوں گی، اور نور ایک حقیقت واحدہ ہے۔ لہذا ظلمات جو ہے وہ جمع کے صیغے میں آئے گا، وہ کوئی کہیں بہت گہری ہے وہ ظلمت، کہیں اور کم ہے، کہیں کسی پہلو سے ہے، کہیں کسی پہلو سے ہے، کہیں کسی گوشے میں اس کا ارتکاز زیادہ ہے، کہیں دوسرے گوشے میں ارتکاز زیادہ ہے۔ ان تمام اندھیاروں سے نکال کر وہ نور جو ایک وحدت بسیطہ ہے، ایک وحدت، اس میں نکال کر لاتا ہے، اور وہ در حقیقت کام کس کا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا۔ اب دیکھیے یہ حصہ جو ہے اس آیت کا، پہلا حصہ میں نے عرض کیا کہ سورہ حدید کی اس آیت سے مشابہ ہے، یہ حصہ جو ہے سورہ تغابن کی آیت سے مشابہ ہے، یہ آیت نمبر 9 ہے غالباً سورہ تغابن کی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، دوبارہ پھر تکرار کے ساتھ لایا گیا، جو ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا، یہ ہے زور، یہ ہے اس کی ایک شرط ہونے کی ایک کیفیت، کہ یہ نہ سمجھو کہ دعویٰ ایمان کا تمہارے لیے کفایت کر جائے گا اور وہ تمہارا بیڑا پار کرا دے گا۔ اس ایمان کی شہادت ملنی چاہیے تمہارے عمل سے، جو تمہارے اندر ہے اس کا ظہور ہونا چاہیے تمہاری سیرت میں، کردار میں، معاملات میں، تمہارے رویے میں، تمہارے کانڈکٹ میں، جو بھی اندر تمہارا جو ویلیو سسٹم ہے، جو نظام اقدار ہے، وہ لازماً ریفلیکٹ ہوتا ہے انسان کے عمل میں، اس کی بھاگ دوڑ میں، سعی و جہد میں، اس کے پرسوٹس میں، کن چیزوں کے لیے وہ دوڑ رہا ہے، کن چیزوں کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، وہاں آیا تھا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یہاں اس کو حذف کر دیا، نتیجے پر لے آئے، اس لیے کہ برائیوں کو دھو دینا، گناہوں کو جھاڑ دینا، خطاؤں سے درگزر کرنا، مغفرت اور تکفیر سیئات، یہ در حقیقت پریمبل ہے، یہ مقدمہ ہے اس نتیجے کا جو وہاں بیان ہوا تھا، یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، یہاں پر اس کو مقدمہ جو تھا درمیانی اس کو حذف کر کے یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، داخل کرے گا اسے ان باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، چشمے رواں ہوں گے، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ میں نے نوٹ کرایا تھا آپ کو سورہ تغابن میں خالدین فیہا ابدا، وہاں چونکہ تقابل آیا تھا لہذا وہاں بہت اہمیت تھی اس کی کہ اہل جہنم کے لیے صرف خالدین فیہا پر بات ختم کر دی گئی، اور اہل جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا۔ تو ایک پہلو سے تو یہاں پر اس کے ساتھ مشابہت ہے، لیکن یہاں پر تقابل نہیں ہے۔ خالدین فیہا علیحدہ علیحدہ، ویسے دوزخ کے بارے میں بھی خالدین فیہا ابدا آیا ہے، لیکن اہمیت ہوتی ہے جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ امت کے دو بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن عربی، بہت بڑے صوفی، شیخ اکبر کہلاتے ہیں تصوف کے میدان میں، اور یہ دونوں بہت سے اعتبارات سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، بالکل ایک دوسرے کی ہر اعتبار سے ضد، سوائے ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ بھی ہو، لیکن میرے علم میں جو مسئلہ ہے کہ جس میں یہ دونوں متفق ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جنت کے لیے تو یہ مانتے ہیں کہ ہمیشہ 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 اس کا کبھی کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، لیکن دوزخ کے بارے میں ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا بہت لمبا احقابہ، بہت طویل عرصے بہت طویل عرصے بہت طویل عرصے، لیکن بالآخر جہنم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک حدیث کا بھی حوالہ وہ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم جو ہے اس کھنکتی ہوئی دیگ کے مانند رہ جائے گی، اس میں کچھ نہ رہے۔ ظاہر بات ہے دیگ بھری ہوئی ہو تو وہ کھنکتی نہیں ہے، جب خالی ہو جائے تو پھر یہ کہ وہ کھنکنے لگتی ہے، لیکن وہ ذرا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، میں وہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں
اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں دائم ہیں ہمیشہ ہمیشہ. البتہ ایک اختلافی رائے ہے اور اس کی اہمیت نہ ہوتی اگر یہ دو عظیم شخصیتیں اس میں یک رائے نہ ہو گئی ہوتی، تو میں صرف اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے، بہت عمدہ اللہ نے کیا ہے اس کے لیے رزق. اور یہاں رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جب رزق کا لفظ آتا ہے تو وہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے جو بھی کچھ دیا ہے، اللہ نے ذہانت دی ہے کسی کو، یہ بھی اس کا رزق ہے، اس کا عطیہ ہے، اس کا نصیب ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی صلاحیت خصوصی عطا فرمائی ہے، یہ بھی اس کا عطیہ ہے. انہی صلاحیتوں سے آپ دولت کماتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، اور وہ رزق جس کو آپ رزق کہتے ہیں اس کے حصول کا وہ ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن یہ رزق کا لفظ جو ہے بہت عام ہے. تو جنت میں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہوں گی، اچھی طرح سمجھ لیجئے، بلکہ انسان کی پوری شخصیت، کامل شخصیت کے لیے تسکین کا سامان ہوگا. اور جو لوگ ظاہر بات ہے کہ ذہنی اعتبار سے بلند تر سطح کے ہوں گے، ان کے تقاضے وہاں کچھ اور ہوں گے. وہ کھانے پینے کی چیزوں سے اس دنیا کے اندر بھی اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور وہاں بھی ان کی توجہ اصل ان چیزوں پر نہیں ہوگی، وہ کچھ اور چاہیں گے. وہ کیا چاہیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہیں گے. چنانچہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جنت والوں کو جو آخری اور سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. تو اس اعتبار سے قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے تو اس کا نصیب بہت اچھا کر دیا. اللہ نے تو اس کا جو بھی ملنے والا ہے اسے وہ بہت ہی اعلیٰ بہت مہیا کیا ہے. یہاں چونکہ میں ذرا ایک بات درمیان میں بھول گیا ہوں، میں واضح کر دوں. پچھلی مرتبہ میں نے وضاحت کی تھی، آج پھر واضح کرنا چاہتا ہوں. چونکہ وہ تحدید اور تنبیہ کا معاملہ وہ بھی اب ختم ہوا. آخری آیت جو آ رہی ہے وہ بالکل مختلف موضوع ہے، اور وہ خاصی اختلافی آیت ہے اور مشکلات القرآن میں سے ہے. تو اس کا ترجمہ اور اس کا بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ جو طلاق کا قانون اور اس کے ضمن میں انتہائی تاکید، اخلاقی پہلو کو ملحوظ رکھنے کی تاکید، پھر اس کے ضمن میں سخت ترین تنبیہ، سخت ترین انداز میں انذار اور ترہیب، اور ہر ممکن انداز میں تشویق و ترغیب جس نہج سے آئی ہے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے. ایک تو میں پہلے عرض کر چکا کہ ان چیزوں کے بارے میں ان کے ہلکے ہونے کا کوئی تصور ذہن نہ رہے. یہ بہت اہم قوانین ہیں، بہت بنیادی قوانین ہیں، ان کی پوری عظمت ہمارے دلوں میں رہے. اور خاص طور پر یہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہمارے ہاں رہا ہے، چونکہ مجھ پر خود ایک دور گزرا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے بھی جب وہ مجھ سے رائے طلب کرتے تھے تو اگرچہ ہمیشہ میں کہتا تھا میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، آپ جائیے اور کہیں بھی کسی جو بھی آپ کا مسلک ہے اس کے مفتی صاحب سے آپ فتویٰ لیجئے. لیکن یہ ہے کہ اس قدر پریس کرتے تھے لوگ. اب تو کچھ عرصے سے میں نے بالکل اس فیصلے کے اوپر جو ہے سختی کے ساتھ عمل شروع کر دیا ہے کہ میں قطعاً اس میں اپنی رائے بھی ظاہر نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے رائے میری یہی تھی کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے وہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے. اب ذہن انسان کے قابو میں نہیں ہے، ذہن پر انسان کا اختیار نہیں ہے، جیسے دل پر اختیار نہیں کہ دل کا اپنا ایک رجحان ہے، ایک میلان ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے. بلکہ یہ کہ میلان اگر کسی غلط رخ پر ہے اور آپ اپنے یعنی پوری قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اسے روک رہے ہیں تو یہ آپ کا مجاہدہ ہے، باطنی مجاہدہ، جس پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح ذہن جو ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں. ذہن میرا یہی رہا. مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ چاروں ائمہ ہمارے، یعنی چاروں فقہی مسلک جو ہیں، احناف بھی اور حنابلہ بھی اور شوافع بھی اور مالکیہ بھی، سب کا متفق علیہ مسلک یہی ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں، چاہے وہ ایک ہی بار دی گئی ہو، تو وہ طلاق مغلظ ہے. اگرچہ بہت بری ہے، بہت ناپسندیدہ ہے، بہت ہی مکروہ ہے، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جو شخص یہ کرتا تھا اسے پھر کوڑے لگواتے تھے، لیکن یہ کہ طلاق نافذ ہو جاتی. اب اس میں سامنے بات آتی تھی عقلی اعتبار سے کہ اتنا نازک معاملہ، خاندانوں کی تباہی اور بربادی، ایک انسان شدید غصے کے عالم کے اندر وہ کہہ بیٹھا ہے،
تو کیا یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر اس قدر سخت موقف اختیار کیا جائے؟ اب چونکہ معلوم ہے ابن تیمیہ کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، بہت بلند مقام ہے، وہ خاص طور پر قرآن مجید کی حکمت کے بہت بڑے عالم ہیں، پھر سنت و سیرت کا ان کا مطالعہ بڑا گہرا ہے، اس معاملے میں ان کی رائے ایک شاذ تھی۔ میرا گمان یہ تھا کہ کسی نہ کسی اور کی بھی ہوگی، ان تمام جو مکاتب اربعہ ہیں ہمارے فقہ کے، ان میں سے کسی کی اور رائے بھی ہو، تبھی تو اہل حدیث حضرات کی یہ رائے ہے۔ لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ اہل حدیث حضرات یہ سند لیتے ہیں صرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے سے، باقی چاروں جو ہمارے مکاتب فقہ اہل سنت کے وہ متفق ہیں اس پر کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ اگر بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، اور وہ طلاق مغلظ ہو جائے گی کہ اب ان دونوں کے درمیان نہ رجوع کا کوئی امکان، نہ عدت میں رجوع، نہ عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح ثانی، جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو، اور پھر وہ مرد بھی اپنی آزاد مرضی سے جب چاہے کبھی اگر طلاق دے دے تو پھر واپس رجوع کر سکیں گے، یہ سابقہ شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو سکے گا۔ اب اس پر لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ طرح طرح سے ادھر جا ادھر جا، اور اندیشہ یہ ہو جاتا تھا کہیں، چونکہ شیعہ مکتب فکر بھی یہی ہے، اور اب میرے علم میں ہے بہت سے لوگ اسی بات پر شیعہ ہو گئے، بہت سے جو حنفی ہیں وہ پھر جا کر بہرحال یہ تو ہلکا معاملہ، اس لیے کہ اہل حدیث وہ تو اہل سنت ہی میں ان کا شمار ہے، وہ کوئی اہل تشیع میں سے تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اہل سنت میں سے بھی ایک گروہ ہے کہ جو اس کے حق میں فتویٰ دے دیتا ہے، اگر ان کے علم میں ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے صرف اہل تشیع کے ہاں، تو شیعہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ ہے کہ فتوے لے لیے جا کر جو اہل حدیث علماء اور مفتی حضرات ہیں ان سے۔ تو میرا معاملہ کچھ عرصے تک یہ رہا کہ چونکہ میرا ذہن یہ تھا، لہٰذا میں کہتا رہا بھائی میری ذاتی رائے تو یہ ہے واقعتاً کہ 3 طلاقیں جو ہیں ایک وقت میں دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوں گی، لیکن یہ کہ میں اب اس کے بعد جب میں نے طے کیا اور میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو چاروں مکاتب فقہ کا متفقہ فیصلہ ہے، تو پھر میں نے طے کر لیا تھا کہ میں ذاتی رائے بھی کسی کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اور میں نے اس کے بعد الحمدللہ کہ کسی کو ذاتی رائے نہیں دی، بہت ہی بلنٹلی میں کہتا رہا ہوں کہ نہیں، میرا اس معاملے کے اندر میں آپ کو نہ اپنی ذاتی رائے بتاؤں گا، نہ میرا کوئی فتویٰ، جائیے اور فتویٰ لیجئے، جس پر بھی آپ کا دل ٹھکتا ہو فتویٰ لے لیجئے۔ لیکن اب میری رائے جو بن چکی ہے وہ میں در حقیقت اس کی وضاحت کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا ہے، وہ یہ ہے کہ پورا انشراح ہے مجھے اس پر کہ یہی حق ہے، البتہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے بدقسمتی سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ساری کمپلیکیشن اور پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سزا تعزیر کے درجے میں معین کی جائے ان لوگوں کے لیے جو یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلی مرتبہ، وہ آپ نے شاید اس کو ایک لطیفہ سا سمجھا، لیکن وہ بات میں پوری سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً 5 سال کی سزا جو ہے قید بامشقت اس شخص کو دی جانی چاہیے کہ جو اس طریقے سے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کرتا ہے اور 3 طلاقیں بیک وقت دیتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پھر غصہ بھی سوچ سمجھ کے آئے گا آدمی کو، معلوم ہو کہ یہ قانون ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شریعت کے اندر تعزیر ہو سکتی ہے، جس کی نظیر ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ نافذ کیا۔ حضور اپنی حیات طیبہ میں تو ایک نرمی برتتے تھے، اس آدمی کے اوپر آپ ڈال دیتے تھے کہ اچھا بھائی تم بتاؤ تمہاری نیت 3 کی تھی یا 1 کی تھی؟ اگر وہ کہتا تھا کہ جی نیت بھی 3 ہی کی تھی تو فرماتے تھے کہ اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اب تو وہ طلاق واقع ہو گئی۔ لیکن اگر وہ کہتا جی نہیں میری تو نیت 1 ہی کی تھی تو پھر وہ 1 ہی شمار کر لیتے تھے۔ یہ نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا پورا بوجھ جو ہے اس شخص کے اوپر جا رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دیتے ہیں طلاقیں پورا روب جھاڑنے کے لیے، اور بیوی کو کے لیے تو گویا کہ وہ یعنی زمین و آسمان ایک ہو جاتے ہیں غریب کے لیے جب اس کو طلاق جو ہے مغلظ طلاق دے دی جائے، کیا کرے گی؟ لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب نیت ہماری 1 کی تھی۔ تو یہ چونکہ اب کھیل شروع ہو گیا تھا شریعت کے ساتھ، تو حضرت عمر نے گویا کہ اس کو پختہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو چاہے وہ کہے، تم نے 3 طلاقیں دی تو 3 طلاقیں نافذ۔ اور چونکہ اہل سنت کے ہاں یہ اصول ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے، لازم ہے تم پر میری بھی سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت۔ تو جو بھی فتوے ہیں یا جو بھی اجماع ہو گیا ہے دور خلافت راشدہ میں، وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ یہی معاملہ تراویح کا ہے جو اہل حدیث حضرات کی سمجھ میں نہیں آتا، اس پر اجماع ہو گیا تھا
یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے چاروں مکاتب کے ہاں کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، احناف کے ہاں 20 رکعتیں، حنابلہ کے ہاں 20 رکعتیں، شوافع کے ہاں 20 رکعتیں، البتہ مالکیہ کے ہاں کہیں 36 تک کی تعداد بھی ہے، 20 کی رائے بھی اور 36 کی بھی۔ لیکن چونکہ یہ اصل فیصلہ تھا، اجتہاد تھا حضرت عمر کا، انہوں نے نافذ کیا ہے، اور یہ حضرات اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اصول ہے جس کی وجہ سے فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو اجتہادات خلفائے راشدین نے کیے، امت اس وقت ایک وحدت تھی، کوئی فرقے نہیں تھے، کوئی علیحدہ ملک نہیں تھے، پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی۔ اس کو جب قبول کر لیا گیا تو وہ اجماع ہے، اور وہ اجماع اب لازم ہے کہ اس کی پابندی کی جائے۔ اسی کے ضمن میں یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ جو طلاق ثلاثہ کا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جس قدر تحدید اور تنبیہ آ رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ چاروں مکاتب فقہ کا یہ اجماعی فیصلہ ہے، اسی کو اور اسی پر مجھے انشراح ہے کہ اب اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ البتہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا سد باب اس طور سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تعزیر ہو، جو 3 طلاقیں بیک وقت دیں انہیں کوئی سخت سزا دی جائے، تاکہ پھر لوگ جو ہے وہ ہوش میں رہیں اور وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کریں۔ واللہ اعلم۔ اب آخری آیت پر آئیے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی ویسی ہی یا اتنی ہی، یہ میں بعد میں وضاحت کروں گا مثلہن سے مراد کیا ہے۔ یا تو اتنی ہی زمینیں ترجمہ ہوگا، یعنی جیسے 7 آسمان ہیں ویسے ہی 7 زمینیں، یا یہ کہ ویسی ہی زمین، یعنی زمین کے اندر بھی وہی 7 کا کہیں کوئی تصور موجود ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ یتنزل الامر بینہن، یہ اللہ کا امر نازل ہوتا ہے ان کے مابین۔ یہ 2 اصطلاحات تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی بنیادی اصطلاحات میں سے ہیں خلق اور امر۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا الا لہ الخلق والامر۔ یہ 2 عالم ہیں، چاہے ایک دوسرے میں پیوست ہیں، لیکن ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ عالم امر میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ آن واحد میں نافذ ہو جاتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ نو ٹائم ایلیمنٹ، ایبسولوٹلی نو ٹائم ایلیمنٹ۔ اس کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہو جاتا ہو جاتی، یہ ہے امر، عالم امر۔ ایک عالم خلق ہے، یہ ایک نچلے درجے کی شے ہے، یہ تنزل کا ایک درجہ ہے۔ آپ نے لفظ ارتقاء تو سنا ہوگا، ایک تنزلات بھی ہیں، بہرحال وہ ہمارے فلاسفہ اور متکلمین اور صوفیہ کی اصطلاحات ہیں، یہ تنزلات اور پھر ارتقاء یا ارتفاع۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عالم امر بالا تر عالم ہے، عالم خلق ہے یہ کثیف مادی عالم جس کو ہم کہیں گے، اس میں ٹائم ایلیمنٹ جو ہے انٹیگرل پارٹ ہے اس عالم خلق کا۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمان اور زمین بنائے 6 دنوں میں، اور وہ دن ظاہر بات ہے یہ ہمارے دن نہیں ہے، یہ ہمارا دن تو اصل میں زمین کا ایک مرتبہ کا وہ گھوم جانا ہے اپنے ایکسس پر، یہ دن اور رات اس نے پیدا کر دیے۔ ہماری پوری گیلیکسی کا دن کیا ہوگا، اب اس کا تصور آپ کیا کریں گے۔ قرآن مجید میں کہیں کہا گیا 50,000 سال، کہیں فرمایا گیا الف سنۃ مما تعدون، یہ تو 1,000 برس جو ہے جو تمہارے حساب میں آتے ہیں، تو وہ بھی عدد مراد نہیں ہے، اللہ کا دن بہت بڑا ہے۔ اس کو آپ ایپکس کہہ سکتے ہیں، ملینمز کہہ سکتے ہیں، جو اصطلاحات سائنس میں استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے خلق جو ہے، اب کسی حیوان کی تخلیق ہو رہی ہے، اس کے جنین کی رحم مادر میں وہ وقت لگے گا۔ انسان کا بچہ 9 مہینے جو ہے رحم مادر کے اندر اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ آیا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ معلقۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اس کے مختلف جو ہے وہ ادوار ہیں۔ ایک عالم امر اور ایک عالم خلق۔ عالم امر میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں، عالم خلق کے اندر انٹیگرل پارٹ ہے ٹائم فیکٹر، یہ اس کا ایک بعد ہے۔ یہ دونوں امر باہم پیوست ہے، بلکہ اس سے پہلے نوٹ کر لیجئے انسان میں آ کر یہ دونوں عالم متحد ہو گئے۔ فرشتہ عالم امر کی شے ہے، یہ حیوانات عالم خلق کی شے ہے، جمادات، نباتات، حیوانات یہ عالم خلق ہے۔
انسان کا جو مادی وجود ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے، اس کی روح جو ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو یہ پیوست ہے دونوں عالم، اور اللہ کا امر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، یعنی یہ تدبیر ہے، جیسے سورہ سجدہ میں فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا، اب تدبیر فرما رہا ہے اس عالم خلق کے اندر الٹ پھیر جو ہو رہے ہیں، اللہ کی حکمت کے تحت جو اس کے احکام نافذ ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ امر، اور یہ اللہ کا امر جو ہے آسمان سے زمین کی طرف اس کا نزول ہوتا ہے، اور پھر ان احکام کے اوپر جب عمل ہو جاتا ہے، تنفیذ ہو جاتی ہے، پھر اس کی رپورٹیں ہیں کہ جو اللہ کے حضور میں واپس پیش ہوتی ہیں، تو یہ تدبیر امر ہے۔ تو ایک تو اس میں جو دو الفاظ آئے ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، یہ اللہ تعالیٰ کا عالم خلق ہے، اور اس میں سبع سماوات ہیں، اور زمین بھی ویسی ہی یا اتنی ہی، باقی جہاں تک اللہ کا امر ہے وہ ان سب کے مابین نزول کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے احکام لے کر فرشتے اترتے ہیں اور ان کی تنفیذ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی طویل المیعاد اسکیمیں ہیں کہ جن کی تنفیذ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اب اس میں جو اصل مسئلہ ہے جس کے اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، یہ جو زمین کے بارے میں فرمایا گیا من الارض مثلہن، یہ مثلیت جو ہے اصل میں دو اعتبارات سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے یہ 7 آسمان ہے ویسے ہی یہ زمین بھی ہے، اور ایک یہ کہ اتنی ہی زمینیں بھی ہیں، جتنے یہ 7 آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ تو جیسی اور اتنی، یہ دونوں کو ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے کیفیت کے اعتبار سے، ایک ہے کمیت کے اعتبار سے، مثل کے لفظ کا اطلاق دونوں پر ہو جائے گا۔ لہذا اس کے بارے میں اب ایک رائے تو یہ ہے، اور وہ رائے جو ہے بڑی شاذ رائے ہے، اور اس رائے کو ظاہر کرنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت ریلیکٹنٹ رہے۔ ان سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں اس آیت کا مفہوم تمہارے سامنے بیان کروں گا تو کہیں تم کافر نہ ہو جاؤ۔ یعنی چونکہ آیات متشابہات میں سے، اس کو نوٹ کیجئے کہ 7 سماوات تو قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، آج تک بھی ہمارے لیے یہ 7 سماوات بھی متشابہات میں شامل ہے۔ آج تک ہمیں نہیں معلوم، میں نے ہر جگہ جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے اعتراف کیا ہے کہ آج تک انسان کا علم یہاں تک نہیں پہنچ پایا ہے کہ وہ 7 سماوات کے مفہوم کو سمجھ سکے، یہاں سوائے اس کے کہ ہمارا ایمان اور یقین جو ہے وہی ہمیں سہارا دے کہ یقیناً وقت آئے گا کہ یہ حقیقت منکشف ہوگی، وہ وقت آ کر رہے گا کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ حقیقت تھی جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا۔ جیسے سورہ حامی و سجدہ کے آخر میں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عنقریب اپنی نشانیاں اور دکھائیں گے، زمین میں بھی، آفاق میں بھی، ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر پوری طرح مبرہن ہو جائے گی، 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو جائے گی، پوری طرح روشن ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے، جو کچھ اس نے کہا حق ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس طریقے سے ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید کے ان آیات متشابہات کا ایک زمانے تک ہم صحیح مفہوم معین نہیں کر سکے، لیکن سائنس جیسے جیسے آگے بڑھی معلوم ہوا بالکل صحیح بات یہی ہے جو قرآن نے کہی تھی، لیکن پہلے لوگ اس لیے نہیں سمجھ پائے کہ ابھی انسانی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ ظاہر بات ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو انسان کا تجرباتی علم ہے، علم بالحواس، اس کو جہاں تک پہنچ جانا چاہیے تھا ابھی تک انسان وہاں نہیں پہنچا تھا۔ تو ابھی کچھ چیزیں ایسی باقی ہیں، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ہمارا سائنس کے علم کا دائرہ آگے وہ مزید بڑھے گا اور ہم اور چیزیں جو ہے منکشف ہوں گی، آیات آفاقیہ کے بارے میں علم ہمارا مزید ترقی کرے گا، تو واضح ہو جائے گا کہ 7 سماوات صحیح الفاظ تھے کہ جس کا اطلاق اس حقیقت پر ہوتا ہے جو آج ہمیں معلوم ہوئی۔ بہرحال حاصل کیا ہے کہ اب تک بھی 7 سماوات بھی ہمارے لیے آیات متشابہات میں سے ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ بات کہ جو اتنی مرتبہ قرآن میں آئی ابھی اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ پائے، تو من الارض مثلہن یہ تو آیا بھی ایک ہی مقام پر ہے، صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں اس کا تذکرہ ہوا، تو اس کی حقیقت کا جاننا اور بیان کرنا جو ہے
وہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خیال ہوگا، یا ہم یہ بھی گمان کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہیں یہ بات بتائی ہو۔ گمان غالب یہی ہے کہ وہ اس قدر جو اہم بات جو ہے وہ صرف اپنی ایک کسی گمان پر یا اپنے کسی قیاس پر اعتماد کرتے ہوئے نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ وہ حدیث مرفوع نہیں ہے، انہوں نے صراحت نہیں کی ہے کہ یہ بات حضور سے مجھے معلوم ہوئی، اس لیے ہمیں اس کے اندر اختلاف کی جو ہے وہ گنجائش ہمارے لیے باقی رہتی ہے۔ جیسے حروف مقطعات کے بارے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں حضرت ابن عباس کے اقوال ہیں، الف لام میم ان اللہ اعلم۔ اب یہ انہوں نے کہا یہ در حقیقت ایک جملہ ہے، اس کا مخفف ہے الف لام میم۔ 3 الفاظ ہیں ان اللہ اعلم، پہلے لفظ کا پہلا حرف لے لیا، دوسرے جو لفظ ہے اس کا درمیانی حرف لے لیا، اور تیسرا جو لفظ ہے اس کا آخری حرف لے لیا۔ انا کا الف، اللہ کا لام، اعلم اس کا میم، ان اللہ اعلم الف لام میم۔ اب یہ خیال ہے، اسے امت نے قبول نہیں کیا، بیان ضرور کر دیا جاتا ہے کہ ان کی یہ رائے ہے الف لام را ان اللہ ارا، اب یہ ان کا خیال ہے، لیکن یہ کہ چونکہ انہوں نے مرفوعاً بیان نہیں کیا، اگر وہ فرماتے کہ حضور نے بتایا تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے بالکل قابل قبول ہوتی بات، لیکن وہ ان کا ایک ذاتی قیاس اور گمان ہے، اس لیے کوئی چاہے تو قبول کرے چاہے رد کر دے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں یہ بات تمہیں بتاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کافر ہو جاؤ۔ لیکن یہ کہ بہرحال ایک روایت ہے جو ابن جریر رحمہ اللہ لائے ہیں اپنی تفسیر میں، ابن ابی حاتم، حاکم جن کی مستدرک جو ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور امام بیہقی شعب الایمان اور کتاب الاسماء والصفات میں اس روایت کو لائے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے فرمایا کہ واقعتاً حقیقتاً جیسے 7 آسمان ہیں 7 ہی زمینیں ہیں، اور 7 سے اگر کبھی یہ کھلا کہ 7 کا معین عدد مراد نہیں تھا بلکہ یہ بھی کثرت کے اوپر دلالت کرنے والا تھا، تو گویا کہ اتنی ہی کثرت کے ساتھ زمینیں بھی ہیں۔ اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ فی کل ارض نبی کا نبیکم و آدم کا آدمکم و نوح کا نوح و ابراہیم کا ابراہیم و عیسیٰ کا عیسیٰ، ہر زمین میں جیسے تمہارے آدم تھے ایسے ہی آدم ہیں، جیسے تمہارے ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ تھے ایسے ہی ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ ہیں، اور جیسے تمہارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وہاں بھی ہیں۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ جو عام آدمیوں کے لیے بھی ایک دفعہ چونکا دینے والی اور بالکل ایک ایسی نئی بات ہے کہ جس کا کہیں کوئی ذکر کسی مرفوع حدیث میں نہیں، جس کے کوئی ذکر جو ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر نہیں۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک رائے ہے۔ اس روایت کو ابن حجر ابن فتح الباری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی اس کی روایات ملتی ہیں وہ ایک راوی پر جا کر جمع ہو جاتی ہیں ابو الضحیٰ نامی، اور کسی اور شخص سے وہ روایت ہمیں نہیں مل رہی، یہ ایک طرح کا ضعف ہے۔ اور ایک رائے جو ہے ملا علی قاری، وہ احناف کے ایک مشہور عالم ہیں، انہوں نے اسے حدیث کو یا اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا کہ یہ گھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ باقی علامہ آلوسی نے رحمہ اللہ اس کو نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، اور کہا اس میں کوئی شے نہ عقلاً غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، اور نہ ہی یہ کہ نقلاً کوئی شے ایسی ہمارے پاس موجود ہے جو اس کی نفی کر سکے۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ کہ سوچنے کے لیے ایک میدان جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے کہ یہ اب اسلاف میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے، اگرچہ اکثر و بیشتر لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے جہاں یہ ساری تفاصیل بھی تفہیم القرآن میں دی ہیں، وہاں ایک حوالہ ان کا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں نے کہیں نوٹ تو کیا تھا، جی ہاں، انہوں نے حوالہ یہ دیا ہے کہ یہ نوٹ کر لیں، اکانومسٹ جو اخبار ہے لندن کا، اس کی 26 جولائی 69 کی ایک جو اشاعت تھی، اس میں جدید ایسٹرونومی کی اور ماہرین کی ایک رائے یہ آئی ہے کہ ہماری جو یہ کہکشاں ہے جس میں ہمارا یہ
نظام شمسی ہے اور اس کے یہ سیارے ہیں، ان میں سے ایک زمین ہے، تو وہ در حقیقت کہکشاں جو ہے گیلیکسی، وہ تو بہت بڑی شے ہے۔ اس گیلیکسی میں 60 کروڑ سیارے ایسے موجود ہیں جس کے حالات بالکل وہی ہے جو زمین کے ہیں، یعنی وہی ٹیمپریچر، وہی اس کے زمین کا یا سوائل کا انداز، وہی اس کی کمپوزیشن، وہی وہ ہوا کا جو اس کے گرد ایک غلاف ہے، اور پھر اس فضا کے اندر وہی جو گیسز ہیں، گویا کہ بالکل وہ حالات جو ہمارے زمین کے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے یہ جو بھی حیات نباتاتی کہہ لیں اور حیات حیواناتی کہہ لیں اور پھر حیات انسانی یہ جو ممکن ہوئی ہیں، تو یہ جس قسم کے حالات آب و ہوا کے اور مختلف عناصر کے جو ترکیب درکار ہوتی ہے، تو جو ہمارے زمین میں ہے 60 کروڑ سیارے اس گیلیکسی میں ایسے ہیں جن کے حالات بعین ہی وہی ہیں جو ہماری زمین کے۔ بہرحال یہ ایک علمی بات تھی، اس کا حوالہ بھی میں نے چاہا کہ آپ کو نوٹ کرا دوں۔ البتہ ایک دوسری رائے جو ہے اب اس کو نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت اسی زمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس زمین کے بھی طبقات ہیں، جیسے آسمان کے بارے میں طباقہ کہا گیا، 7 سماوات طباقہ، ایک دوسرے کے اوپر ہے، اسی طرح زمین میں بھی، جس کو آپ علم طبقات الارض کہتے ہیں، زمین کے بھی طبقات ہیں۔ تو ایک یہ بھی رائے ہے کہ یہ جو 7 کہا گیا ہے کہ 7 آسمان اوپر ہیں، ایسے ہی زمین میں بھی من الارض مثلہن، اسی طرح کے 7 طبقات اس زمین کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ ایک دوسری رائے ہے۔ بہرحال اس آیہ مبارکہ کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ ہے اب اصل میں ہمارے لیے جو اہم ہے، پوری صورت بھی اس پر ختم ہو رہی ہے۔ اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک جو ایسا مضمون آ گیا ہے کہ جو مشکلات القرآن میں سے ہے اور آیات متشابہات میں جس کا شمار ہوگا۔ پوری آیت پڑھیے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ اب آیا وہ ٹکڑا، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم جان لو، اور یہ جاننا جو ہے یہاں پہ مفہوم تام کے اندر بیان، تاکہ تم اچھی طرح جان لو، یہ بات تم پر پوری طرح منکشف ہو جائے۔ یہ لام عاقبت شمار ہوتا ہے گرامر میں، کسی شے کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ یہ حقائق تمہیں اس لیے بتائے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے تمہارا علم بڑھے گا یہ حقائق اور مبرہن ہوں گے اور روشن ہوں گے اور واضح ہوں گے۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ جیسے کہ میں نے اس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم آیات اپنی دکھائیں گے انہیں آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل منکشف ہو جائے گی بغیر کسی شک و شبے کے کہ یہ قرآن الحق ہے۔ اسی طرح یہ بات جو تمہیں بتائی جا رہی ہے، اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے تمہیں، اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تمہاری سوچ میں، فکر میں، وہ کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم خوب جان لو، اس پر تمہارا یقین پختہ ہو جائے، اس پر تمہارا دل ٹھک جائے۔ کس چیز پر؟ اللہ کے 2 صفات پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اس کی تخلیق کی یہ وسعت، اس کی خلاقی کا یہ عالم، اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اس کی جو تفتیش اور تحقیق کرتے رہو، جتنی کرو گے یہ کائنات اور پھیلتی چلی جائے گی، تم کہیں اس کا سرا تلاش نہیں کر سکو گے۔ جیسے اگلا جب گروپ شروع ہوگا تو سورہ ملک میں آپ آیت پڑھیں گے کہ فارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، دوڑاؤ اپنی نگاہیں دور دور تک، کہیں دیکھو ہماری اس تخلیق میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کہیں کوئی خلا ہے، کوئی رخنا ہے۔ بار بار جو ہے اپنی نگاہیں دوڑاؤ، تمہاری نگاہیں تھک ہار کر لوٹ آئیں گی، تمہیں ہماری اس تخلیق کے اندر کہیں کوئی عیب یا کہیں کوتاہی، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جتنا چاہو بڑھتے چلے جاؤ علم میں، اور ہم نے تمہیں استعداد دی ہے، لیکن اس سے تمہارے اس یقین کے اندر جو ہے اضافہ ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی کام اس کی قوت سے ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو عاجز کر دے اور اس کے وہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور دوسری بات کہ جو اس کائنات کے مشاہدے سے تم پر منکشف ہو جانی چاہیے
جس پر تمہارا گہرا یقین و اذعان قائم ہو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے علم کے اعتبار سے، یعنی کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں، کوئی شے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ اب اس کو کبھی یوں کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر واللہ بکل شیء علیم۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، میں نے سورہ حدید کے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی دو صفات ہیں جن پر سب سے زیادہ زور قرآن مجید میں دیا گیا ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ بہت سے اللہ کے اسماء جو ہیں وہ در حقیقت انہی دو صفات کی شرح پر ہیں۔ اللہ کے بہت سے نام ہیں، آپ کو الرافع، الخافض، المعز، المذل، القابض، الباسط، یہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گرا دیتا ہے، کھولنے والا، تنگ کر دینے والا، اٹھانے والا، گرانے والا، عزت دینے والا، ذلت۔ اب یہ بہت سے نام ہیں، آپ کو جوڑوں میں ملیں گے۔ یہ سب در حقیقت شرح ہے القادر کی، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہر شے کے اوپر۔ اسی طرح اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے لطیف ہے، یہ تمام کیا ہے؟ اللہ کے علم کامل کی شرح ہے۔ تو اول تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں صفات جو ہیں بڑی بنیادی صفات ہیں کہ بہت سے دوسری صفات اور بہت سے اسماء جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ در حقیقت انہی دو صفات کی شرح پر مبنی ہے اور مشتمل ہے۔ دوسری بات جو ہے اہم تر وہ یہ ہے کہ ان دونوں صفات کا تعلق ہے ایمان بالمعاد کے ساتھ۔ دو وسوسے ہیں جو شیطان انسانی ذہن کے اندر ڈالتا ہے، اور وہ دونوں وہ ہیں کہ جن سے آخرت پر ایمان کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کیسے ہوگا بعث بعد الموت، ہم گل سڑ جائیں گے، اذا کنا عظاما ورفاتا، اذا کنا عظاما نخرا، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجم بعید۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہو نہیں سکتا، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی۔ اور جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ آج کا ایک نوجوان کہے گا مزید اس کے اندر نمک مرچ لگا کر کہ ہمارے تو ایٹمز بھی تحلیل ہو جائیں گے اور اس کے نیوٹرونز اور پروٹونز بھی نہ معلوم کن چیزوں میں شامل ہو چکے ہوں گے اور دوسرے حیوانات میں آ جائیں گے اور پھر کوئی اور کسی انسان کے جسم میں پہنچ جائیں گے، کیسے جمع ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال جو آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کے اوپر چونکہ اس کے اپنے ذہن کی جو چھوٹی سی محدود سی دنیا ہے اس میں یہ بات جو ہے وہ نہیں آتی، اس کے اپنے اندازے میں، اپنے قوت متخیلہ میں وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لہذا یہاں جڑ کٹتی ہے ایمان بالآخرہ کی بعث بعد الموت کی۔ اب قرآن مجید جس انداز میں اسے کہتا ہے، سورہ تغابن میں آپ دیکھا ہے اذعان اور یقین کے ساتھ، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ کہیں فرمایا جاتا ہے دلیل کے انداز میں کہ غور کرو، جیسے سورہ قیامہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ ہوش تو کرو، کیا تھے تم سوائے گندے پانی کی بوند کے؟ پھر تمہارا لوتھڑا بناؤ، پھر تم رحم مادر میں رہے اور پھر انہی میں سے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو سقراط اور مقراط بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ تو وہ قادر، وہ خلاق ہستی جو ہے، کیا اس پر قادر نہیں ہوگی کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر سکے؟ تو دلائل بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہر شے پر قادر، کوئی شے اس کی قدرت سے بعید نہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ کائنات ہے۔ دیکھو آسمانوں اور زمین کی وسعتیں، یہ تخلیق ہے۔ اپنی تخلیق پر غور کرو کہ ایک گندے پانی کی بوند سے کیا بنا دیا، اس کائنات کی تخلیق پر غور کرو تو تم پر ایک حقیقت منکشف ہو جانی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس دور میں منکشف نہیں ہوتی، وہ سائنس سے اللہ کے تصور کو جب جدا کر دیا گیا، رینائسنس جو ہوا، اور اس رینائسنس میں یورپ میں ابتدا ہی سے مذہب کی دشمنی شامل ہو گئی، جو شدید رد عمل تھا پاپائیت کا، جو انتہائی ایک مستبد اور استبدادی نظام جو دنیا میں قائم تھا یورپ میں اس وقت، اس کے خلاف رد عمل اتنا شدید ہوا۔ جب انسان ذرا جاگا اور ہوش میں آیا اور اس نے آنکھ کھولی اور آزادی جو ہے اس نے اختیار کی، تو اس نے مذہب کو اٹھا کر پھینک دیا، ریجیکٹ کر دیا، اس کی ہر شے کو ریجیکٹ کیا ہے۔ لہذا سائنس اس ماحول میں جب پروان چڑھی
تو وہ اس کی شان یہ ہے جو علامہ اقبال نے انتہائی خوبصورتی سے ایک شعر میں بیان کی ہے. یہ سائنس کا جو علم ہے اس وقت کا، اس کے بارے میں صحیح ترین ہے تعبیر جو کی ہے کہ عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان اے ساقی. یہ میان ہے، تلوار نکل گئی، میان تو ہے. یہ سارا علم جو ہے اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی شامل رہتی، ایمان بھی شامل رہتا، تو یہی علم جو ہے یہ تو بہت بڑی تلوار تھی. اس کے اندر بڑی صلاحیت تھی، اس سے یقین پیدا ہونا چاہیے تھا، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور بڑھتی چلی جاتی، اللہ کی صفات کا یقین اور گہرا ہوتا چلا جاتا. نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ صورت پیدا ہو جاتی جو قرآن مجید میں فرمائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اصل خشیت تو اللہ کے انہی بندوں کے دلوں میں ہوتی ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں، جنہیں اندازہ ہو اس کائنات کی وسعت کیا ہے. وہ سمجھے گا نا اللہ کی قدرت کا کیا ٹھکانہ ہے، بشرطے کہ اللہ کو مانتا ہو. ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، اس کا اپنا ذہن چھوٹا سا ہے، وہ اس کائنات کو بھی سمجھتا ہے کہ شاید 200-400 میل کے اندر ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، تو ظاہر بات ہے اسی کے حوالے سے اللہ کی خلاقی اور اللہ کی قدرت کا ریشو پروپورشن اس کے ذہن میں قائم ہوگا. لیکن جو شخص اللہ کو مانتا ہو اور پھر اس کے سامنے جو ہے یہ خلا کی پہنائیاں آئیں اور وہ فاصلے اس کے سامنے آئیں کہ جن کا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نیومیریکلز ختم ہو گئے اور لائٹ ایئرز آپ نے ایجاد کیے اور پھر ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز کے فاصلے جب آتے ہیں تو اس آدمی پر منکشف ہوگا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لیکن یہ نتیجہ کب آئے گا؟ جبکہ وہ بنیادی پونجی ایمان باللہ کی موجود ہو. وہ اگر ہوگا، زمین ہی نہیں ہے تو کاشت کہاں کریں گے، وہ زمین ہی نہیں ہے تو فصل کہاں آپ جو ہے اس کو حاصل کر سکیں گے. ایمان باللہ کی زمین ہو اور پھر یہ وسعتیں جو ہیں ان معلومات کی انسان کے سامنے آئیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی جو اب تصور اس کا ہوگا، وہ اس بیچارے عام دیہاتی یا عام ایک شخص کے جس کو اندازہ ہی نہیں ہے اس کائنات کی وسعتوں کا، وہ اس کے ذہن میں وہ بات اس درجے میں نہیں آ سکتی. تو فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اور دوسری صفت ہے علم. اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورہ حدید کے اس درس کے دوران بھی کہ وسوسہ یہ آتا ہے کہ ہر شے کہاں اللہ کے علم میں ہوگی. اور بہت سے فلاسفہ کا مسلک بھی یہی ہے جو ارسطو کے پیروکار ہیں، جن کو مشائین کہتے ہیں. ان کی رائے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کو تو وہ مانتے ہیں لیکن اللہ کے علم کے بارے میں بڑی عجیب بات ان کے قول میں ہے، ان کی رائے ہے کہ اللہ صرف کلیات سے واقف ہے، کلیات کا علم رکھتا ہے، جزیات کا علم نہیں رکھتا. اب اگر بڑے بڑے فلسفی جو ہے اس چکر میں ہو تو عام آدمی کے تو بیچارے کے دل میں جو ہے وہ شیطان اس کے کان میں جو ہے وہ پھونک ماری دے گا، دل میں وسوسہ ڈالا کہاں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، میں اب کہاں بیٹھا ہوں، اس کائنات میں میری کیا حیثیت ہے، اور میں بند کمرے میں بیٹھا ہوا کوئی کام کر رہا ہوں، کہاں اللہ کے علم میں ہوگا. فلاسفہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں بڑے عالمانہ اور فلسفیانہ انداز میں، اللہ کو کہاں ان چیزوں سے دلچسپی ہے، اللہ تو اپنی ذات اور اپنی شان میں مگن ہے، کل یوم ہوا فی شان. اس کے لیے اتنی چیزیں اور ہیں دلچسپی کی کہ کیا وہ یہ دیکھے گا کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے اور فلاں کا کیا عمل ہے اور فلاں نے کیا حرکت کی اور فلاں نے کیا زبان سے نکالا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہارے اپنے ذہن کے اندر ہے کہیں یہ بات، یا یہ کہ بہت کہیں گے یہ صرف انسان کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہ ڈراوے دے دیے گئے ہیں ذرا تاکہ وہ اس کا طرز عمل صحیح رہے. تو مختلف پیمانوں سے اور مختلف اندازوں سے، مختلف راستوں سے، مختلف گوشوں سے یہ وسوسے آتے ہیں. انسان کو تیر کی طرح سیدھا رکھنے والی بات یہ ہے کہ اسے یقین رہے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آیت نمبر 4 تھی سورہ تغابن کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 مختلف اسلوبوں میں ایک ہی بات کہی گئی اور تینوں میں سے ہر ایک جو ہے اپنی جگہ پر کامل ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اپنے اندر اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، یا جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کر کے کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو تمہارے سینے کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جن کا تمہیں خود بھی شعور نہیں ہے، تمہارے تحت الشعور میں جو بھی طوفان اٹھ رہے ہیں اندر،
وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو خود تمہارے اپنے علم میں نہیں۔ انسان کو خود شعور نہیں ہوتا کہ میرے تحت شعور میں کیا ہے، اللہ کے علم میں وہ بھی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے تو ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے علم کے اعتبار سے، یعنی کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سورہ تحریم کا مطالعہ شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر